خواب اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے؟ بے شک آزمائش بھی ہے اور عطا کردہ چیز ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عطا ہے؟ یہ تو جو خواب بتانے والا ہوتا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کی خواب بتانے پہ دیکھا جائے گا کہ اللہ پاک یہ عطا ہے کہ نہیں. یعنی کہ اللہ کی عطا کا فیصلہ جو ہے وہ سننے والا ہے. اب ایک بندہ وہ کہتا ہے میں نے خواب کے اندر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. ایک مثال، ایک عورت فون کر کے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک اس سے آزمائش دے رہا. ہو سکتا ہے یہ شوہر کی نافرمان تو نہیں، اس سے پوچھا جائے گا آپ کی شوہر سے لڑائی تو نہیں ہوئی. اللہ پاک اس آزمائش دے رہا ہے، یہ فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ اللہ پاک بندے کو سمجھاتا بھی تو ہے نا، خواب کے ذریعے سمجھاتا ہے، انعام کے ذریعے سمجھاتا ہے، آزمائش کے ذریعے سمجھاتا ہے. اللہ پاک نقصان دے کے سمجھاتا ہے، فائدہ دے کے سمجھاتا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی نفع دے کے، کبھی نقصان دے کے، کبھی بھوک دے کے، کبھی پیاس دے کے. تو یہ اللہ پاک کی آزمائش ہوتی ہے. اب ایک عورت نے خواب دیکھی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. مجھے اس نے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھی. میں نے کہا کبھی لڑائی تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کو ناراضگی نہیں. تو میں نے خواب کی تعبیر دیکھی تو لکھا تھا کہ آنے والے دنوں میں آزمائش اور تکلیف دہ مرحلہ ہے. اب میں اگر دیکھ کے اس کو کہوں تم شوہر کی بڑی نافرمان ہو، تم ایسے ہو، تو بلا وجہ اگلے بندے پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے جب تک پورا سیاق و سباق نہ پتہ چلے. خواب میں اس کا مطلب طلاق دینا یا طلاق لینا آپ کے خیال میں شرعی طور پہ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ آزمائش آئے گی، تکلیفیں آئیں گی. طلاق کی حقیقت ہے؟ طلاق کی تو خواب میں طلاق وارد ہوتی ہے اس سے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتی. وہ تو کنڈیشنز الگ الگ ہیں. کئی عورتوں نے ایسا بھی کسی مسلک میں ہوتی ہے. نہیں، مسلک کا تو اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. اور نہ کریں. خواب ایک اصل میں ایک علم ہے، اور یہ روحانی علم ہے جو آدمی اللہ سے جتنا تعلق ہوتا ہے. میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. مثلا ایک آدمی خواب پوچھنے لگا بھی قاری صاحب میں 2 پلیٹوں میں کھا رہا ہوں. اب 2 پلیٹوں کو دیکھنا، اب سامنے والے کی حالت کیا ہے، اس وقت اس کی نوکری جاب کیا ہے، اور اسی طرح اپنی بصیرت لگا کے تو ان کو لگا رہے ہیں نا. پھر نہیں دیکھیں، اس نے خواب اللہ نے اس کو دکھایا. اب اللہ نے اس کو خواب دکھایا 2 پلیٹوں میں کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر جو ہم نے کی، ایک بات تو سنیں. اس نے خواب صحیح دیکھا، 2 پلیٹوں میں کھایا. اب اس کی تعبیر کیا تھی؟ جو شریع اس جو تعبیر کو سمجھتا اس کو سمجھائے گی کیا کہ بھائی 1 پلیٹ میں کھانا حلال ہے جائز، 2 پلیٹوں میں کھانا حرام ہے. 2 پلیٹوں میں کھانے کی تعبیر یہاں یہ ہے کہ جس مالک کے پاس تو نوکری کر رہا اس کا کچھ نہ کچھ حرام. تو یہ جو ساری شادیوں پہ جا کے 2 3 پلیٹوں میں کھاتے ہیں، وہ نہیں. آپ خواب کی تعبیر میں دیکھیں، مثال کو دیکھیں. اب مطلب اس کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں. حقیقت سے تعلق ہے، حقیقت سے تعلق. اصل حقیقت میں ایک برتن ہی ہوتا ہے، باقی تو چیزیں ہماری دنیاوی زندگی میں ایک پلیٹ جو ہے اس میں خشک پڑی ہے غذا، ایک میں گیلی پڑی ہے، ایک میں نان پڑا ہے، ایک میں میٹھا پڑا ہے. 4 ہو گئی. آپ نے کہا 4 میں حرام. آپ کیسی بات ہے؟ اس خواب کی تعبیر، یہ تعبیر صحیح واقع بھی ہوئی. اس نے واقعتاً اس نے کہا افسا واقعتاً میں اس مالک کے پاس جس کے پاس نوکری کرتا ہوں، اپنی جاب اپنی تنخواہ کے علاوہ کچھ میں حرام اخذ کر رہا ہوں. اس کو تعبیر اس کی حقیقت بھی ہو گئی. سمجھ میں یہ نہیں بات آئی کہ اخذ کرنے کا جو تخمینہ ہے لگانے کا وہ کیسے ہے. بلال بھائی تسلی سے اگر بات میری یہ سارے احباب سن لیں تو سب سے پہلے جو بندہ خواب کی تعبیر کر رہا ہے اس کی باطنی نگاہ اور عملیات اور وظائف اور اذکار سے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے اوپر جنات کا، شیاطین کا یا تعویذات کا اثر تو نہیں. اگر نہیں تو پھر شک کیا جا سکتا ہے کہ الہامی خواب ہو سکتا ہے. ہم لوگ یہ پہلے ڈائیگنوز ہی نہیں کرتے کہ اس کے اوپر اگر شیاطین کا اثر ہے تو وہ تو شیاطین اس کو خواب دکھا رہے ہیں. معنی تو پھر بھی ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ شیطان کی خواب کا معنی نہیں ہوگا. معنی یہی ہوگا کہ جب جو بندہ اس کی تشخیص کر رہا ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے، روحانی اثر ہے یا تعویذات کا اثر ہے، تو وہ اس کا رخ بدلے گا. اس کی تعبیر نہیں کرے گا، اس کا علاج کرے گا. کیونکہ کئی خوابوں کی جو تعبیرات ہیں وہ جادو کی وجہ سے، شر شیاطین کی وجہ سے مختلف ہو جاتی ہیں. اس لیے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، کسی کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس کا جواب کیا دینا ہے. سب سے پہلے تشخیص سے، پڑھائی سے، وظائف سے اس کو ڈائیگنوز کیا جائے مسئلہ کیا ہے. اگر اس کے اوپر روحانی مسئلہ نہیں ہے، مسئلے ہو گئے کہ ایک روحانی اس کے اوپر مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگر نہیں ہے تو جو آپ کی باطنی نگاہ یا سورہ مزمل یا سورہ اخلاص یا استخارہ کی دعاؤں کو پڑھ کے جو عمل ہوا ہوتا ہے بندہ، وہ اسے اس کی صحیح تشخیص کر سکتا ہے تھرو قرآن سے. یہ بات مجھے اچھی لگی آپ کی. وہ فرما رہے ہیں کہ جناب آپ نے جب کرنا ہے تو آپ استخارے کی، پھر اللہ بتانے والے کو دل اس طرف لگا دے گا جس طرف اس کا دل لگنا چاہیے. یہ بات بڑی ریزنیبل ہے.